نکالنا وہ آیت. سورہ آل عمران میں ہے، کنتم خیر امۃ، کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت، تم کو پروڈیوس کیا ہے اللہ نے، تم کو نکالا ہے، تم کو وجہ امتیاز دی ہے، للناس، انسانیت کے لیے، تامرون بالمعروف، تاکہ تم لوگوں کو اچھائی سکھاؤ، اچھائی کا امر کرو، وتنہون عن المنکر، اور جن چیزوں کو ہم نے پروہیبٹ کیا ہے ان سے روکو. اب بتائیے، یہ جس کی تعریف میں جملے کہے گئے ہیں یہ کون تھے؟ کہاں تھے یہ؟ واقعہ کربلا کے وقت یہ بہترین امت کہاں سوئی ہوئی تھی؟ محمد رسول اللہ کا وصال ہو گیا، 3 دن تک حضور کا جسم ان اٹینڈڈ رہا، سوائے مولا علی کے کوئی نہیں تھا ان کے پاس. کہاں تھی یہ ساری بہترین امت؟ کہاں تھے یہ سارے بہترین امت والے؟ کون سی امت ہے یہ؟ کہاں ہے یہ؟ کہاں سوئی ہوئی ہے یہ؟ بہترین امت ہو. سارے دجالی، سارے حرام زادے اپنے لیے یہی استعمال کرتے ہیں، ہم بہترین امت ہیں. شکل دیکھو اپنی، مردود کی اولاد، تم بہترین امت ہو. کہاں ہے یہ؟ اس وقت کہاں گئے تھے جب امام حسین تنہا میدان کربلا میں کھڑے ہوئے تھے؟ کہاں گئے تھے سب؟ یہ سارے امتی مر گئے تھے اس وقت، کوئی زندہ نہیں تھا. کدھر گئے یہ؟ کلام میں اگر شفافیت نہ ہو تو اس کلام سے ابہام پیدا ہوتا ہے. There has to be clarity in the text. If the text lacks clarity, it will only produce ambiguity. People won't be able to understand anything. اب اس میں ambiguity کہاں ہے؟ چند اچھے لوگ، 10 اچھے لوگ اور 1,00,000 برے لوگ، اور ٹائٹل سب کو دے دیا تم بہترین امت ہو. کلیئرٹی نہیں ہے نا. اس کلیئرٹی کی ضرورت ہے. Man is sick and tired of your tricks. Man is sick and tired of this ambiguity that you have cleared, that you have created, that you have maintained. کہاں ہے یہ سب سے اعلیٰ اور افضل امت جس کو انسان کے لیے تو نے رکھا تھا؟ آل محمد کے کوئی کام نہیں آئی، صرف انسانوں کی خدمت کے لیے رکھا تھا اسے.
کتنے صاحب نظر ہوں گے امام بخاری جو پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. تمہارا مسلمانوں کا مسئلہ یہی ہے، تم نے قرآن اور اسلام کی تعلیم کو سمجھا نہیں. ایرے غیرے نتھو خیرے کو تم نے صحابی تصور کر لیا، کسی کو اپنا امام بنا لیا، یہ امام حدیث ہے، یہ مسلم ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے. وہ جو بیسک پرنسپل ہے قرآن مجید کا، اقرار باللسان تصدیق بالقلب، قالت العرب آمنا، یہ پرنسپل استعمال کیوں نہیں کیا؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی پیروی مت کرو جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. امام بخاری کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا؟ امام مسلم کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا؟ تم کو اتنا نہیں پتا، تم بہترین امت ہو کہ جن کو تم صحابہ کہتے ہو، کیا ان کے پاس قلب والا علم تھا یا صرف زبانی اقرار تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف زبان سے کہا تھا یا دل میں بھی اترا تھا؟ تم نے تو اس دور میں جو بھی مسلمان تھا حضور کے، سب کو صحابہ بنا دیا، سب کو صحابہ بنا دیا تم نے. اور صحابہ بننے کے بعد آل رسول کی گردنیں کاٹی لوگوں نے، پھر بھی کہتے ہو وہ صحابہ ہیں. ایک مومن کا کردار یہ نہیں ہو سکتا کہ اس آل رسول کو غلط الفاظ استعمال کرے اور ایمان بھی قائم رہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ آل رسول کے لیے گالیاں دیں، ان کی گستاخی کریں، ان کی بے حرمتی کریں، پھر بھی آپ مومن رہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آل رسول کا سر کاٹ دیں، پورے گھرانے کو کاٹ کے رکھ دیں، اور پھر بھی تم ان کو صحابی کہتے رہو؟ کوئی محمد رسول اللہ کے لیے یہ کہتا ہو دین مکمل ہو چکا ہے، قرآن ہمارے پاس آ گیا ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہیجان بول رہے ہو، کیا خبر کیا بول دو، اے محمد ہمیں تمہاری وصیت اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی مسلمان سمجھتے رہو تم اسے. اسی لیے تو بگاڑ آ گیا تمہارے اندر، اسی لیے تو تباہ اور برباد ہو گئے تم. لگائیے یہ حدیث، یہ بھی صحیح بخاری میں لکھی ہے، پڑھیے، اپنے کانوں سے سنیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، پڑھیں اسے. حدیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری، نمبر ہے 7366. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں بہت سے صحابہ موجود تھے، جن میں عمر بن خطاب بھی تھے. اس وقت آپ نے کہا کہ آؤ میں تمہارے لیے ایک ایسا مکتوب لکھ دوں، نصیحت لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو. حضور نے فرمایا، یہ حرف عام میں کہی جاتی ہے حدیث قرطاس. عربی زبان میں قرطاس سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اسٹیشنری کے اسٹف کو کہتے ہیں قرطاس. یہ جو پینسل وینسل، کتابیں، بکس، ان کی جو شاپ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قرطاس. قلم اور دوات کہہ لیں. تو فرمایا حضور نے کہ لاؤ قلم اور دوات لے آؤ، میں کچھ نصیحت لکھ دوں تمہارے لیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو. عمر نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں مبتلا ہیں، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے. اب عمر بن خطاب صحابیوں کو خطاب کر رہے ہیں
کہ حضور تو بیماری میں مبتلا ہیں اور تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ گھر کے لوگوں میں بھی اختلاف ہو گیا اور آپس میں بحث کرنے لگے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ حضرت کے قریب لکھنے کا سامان رکھ دو، وہ تمہارے لیے ایسی چیز لکھ دیں گے کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور بعض نے وہی بات کہی جو عمر نے کہی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اختلاف و بحث زیادہ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ سب سے بھاری مصیبت تو وہ تھے جو رسول اللہ اور اس تحریر لکھوانے کے درمیان حائل ہو گئے، یعنی جھگڑالو۔ اچھا، یہ جو حدیث اس وقت یہاں لکھی ہے، اس حدیث کا متن تبدیل ہو چکا ہے، کیونکہ جو اصل حدیث ہے اس کے اندر الفاظ ہی کچھ اور ہیں۔ اس کے اندر باقاعدہ لکھے ہیں کہ حضور بیماری کی حالت میں ہیں اور ہیجان بول رہے ہیں۔ ہیجان کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی یا تو نشے میں دھت ہو اور وہ بولتا ہے، تو نشے میں دھت ہو کے جو وہ بولتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا بول رہا ہے۔ اسی طرح بیماری میں بھی کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ کو بہت شدید بخار ہے، تو اس حالت میں آپ بہت کچھ بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہیجان کی کیفیت کا ہونا۔ لیکن یہ تو عام آدمی کے لیے ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اپلائی نہیں ہوتا نا یہ رول، یا ہوتا ہے؟ تو پھر جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ حضور بیماری میں مبتلا ہیں اور ہیجان میں بول رہے ہیں، تو اس کا عقیدہ حضور کے لیے کیا ہوگا؟ وہ اپنے جیسا سمجھ رہا ہے نا۔ تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو، کیا محبت رسول ہوگی ان کے دلوں میں بھائی؟ دین کو برباد کر کے رکھ دیا۔ آج وہی چیلنجز ہیں، وہی مولوی ہیں۔ یہ مولوی بدلتے نہیں، جو 1400 سال پہلے تھے، جو عادتیں اس وقت تھیں، آج بھی وہی ہیں۔ یار آپ ذرا غور کریں اپنی حالت پر، ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا اچھائی ہے آپ کے اندر؟ کیا اچھائی ہے؟ جھوٹ آپ بولتے ہیں، وعدہ خلافی آپ کرتے ہیں، ریاکاری آپ کرتے ہیں، کنجوس آپ ہیں۔ کیا اچھائی ہے آپ کے اندر؟ ایک اچھائی کہ آپ اپنی عورتوں کو حجاب پہناتے ہیں، لیکن یہ دوغلا پن ہے، دوسری عورتوں کے کپڑے اتارتے ہیں، اپنی عورتوں کو حجاب پہناتے ہیں۔ یہ کون سی اچھائی ہے؟ سور نہیں کھاتے، شراب پی لیتے ہیں، حرام دونوں ہیں۔ سور نہیں کھاتے زیادہ تر لوگ، لیکن اب تو ایسے بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، خوب ٹکا کے کھاتے ہیں۔ آپ کے نزدیک اسلام کیا ہے؟ داڑھی رکھنا، عطر لگانا، کرتا پاجامہ پہننا، پگڑی باندھ لینا، بس۔ اس کے بعد جب یہ لائسنس رکھ لیا آپ نے، پھر سب کی واٹ لگا دو، جھوٹ بولو، فراڈ کرو، بے ایمانی کرو، آپس میں لڑائی جھگڑے کرواؤ، لوگوں کی ٹانگیں کھینچو، کسی کو خوش نہ دیکھو۔ یہی کردار ہے آپ کا؟ وعدہ خلافی کرنا، غیبتیں کرنا، بہتان لگانا، حسد کرنا، بغض و عناد رکھنا، یہی ایمان ہے آپ کا؟ یہی دین ہے آپ کا؟
جو اللہ کے رسول نے، جو قرآن نے، اسلام دیا ہے وہ یہ نہیں ہے. کتنی بڑی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، مسلمانوں کو کہو کہ جو دین میں نے تمہیں دیا ہے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا تم سے، سوائے اس کے کہ میری اہل بیت، میری آل سے محبت کرنا. TV, the place to connect.